الاسر ہماری کتابت کی دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام جناب سرکار علامہ سید اون عباس شرازی صاحب، ان کے بعد عمدہ ذاکرین کاری القصائد جناب یاسر غفار کوثر صاحب ذکر محمد و اہل محمد بیان فرمائیں گے۔ سید اون عباس شرازی صاحب جی۔ وليا وحافظا وقائدا ونصيرا ودليلا معينا يا رب العالمين محمد بحق العالمين محمد فرج الفرج على محمد يا كاشف الكرب صلوات بواز بلند تلاوت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بلکیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ الغیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا آیت اللہ العظمیٰ و زوجۃ آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا والصلاة والسلام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حصدق الصادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ بلندتر صلوات خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر مانگنے کے لیے آئے، میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیل سے خالی نہ جائے۔ مولوانی مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، مل کے دل سے آمین کہیے گا۔ میرا خالق، میرا مالک، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے۔ تمام دعاؤں سے بہتر اور آسان دعا جتنی طرف سینے میں ہے اتنی بلند آمین کہیے گا۔ میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما، بعد از ظہور مالک کا دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار بادشاہ کی قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ، سہارا درود کا لو، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما۔ احسان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما۔ ایک صلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے۔ اجازت ہے سرکار گفتگو؟ مولا
بھائی نفیس کی رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے، ان کا حکم کی تعمیل حاضر خدمت ہو چکا ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، توجہ ہے، اس سے پہلے سریلے ذاکرین میں آپ نے سماعت فرمائے، میرے بعد بھی بہت ہی سریلے، اس سمیت آپ سب کی پسندیدہ شخصیت یاسر غفار صاحب تشریف فرمائے۔ میں سریلا تو نہیں لیکن میں زریلا بھی نہیں۔ مولوی ویسے مجلسوں میں تبرکن قبولیت کے لیے ڈالے جاتے ہے، توجہ بات شروع کر، جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہے، یہاں سلامت رہے۔ ساری رات کا تھکا ہوا، ساری رات کا تھکا ہوا، تڑپتا ہوا، بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اجازت ہے سرکار بات شروع کریں؟ بہت کم وقت ہے، اتنا وقت ہے کہ وقت ہے ہی نہیں، بالکل ویسی حاضری ہے جیسے یوسف کی خریداری میں ضعیفہ بی بی نے نام لکھوایا، لمبی فہرست ہے ذاکرین کی، اور بالکل تھوڑے وقت میں آپ تک کچھ پیغام پہنچا کے سلام کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی اللہ کی زینت کا نام ہے، وقت نہیں ضائع کرنا، زیادہ باتیں نائب بائیں سے نہیں لینی، توجہ پوری مکمل ہے۔ علی اللہ کی زینت کا نام ہے، زینت کہتے ہیں تعارف کو، پہچان کو، کیا سب جملہ سنیے گا، زینت کہتے ہیں تعارف کو، پہچان کو۔ اولاد ماں باپ کے لیے زینت ہوتی ہے، زیورات مستورات کے لیے زینت ہوتی ہے، مطلب پہچان ہوتی ہے۔ علی اللہ کی زینت کا نام ہے، لفظ کھولوں گا اور ہر چہرے پہ رونق آ جائے گی۔ علی اللہ کی زینت کا نام ہے، اللہ کی زینت کو علی کہتے ہیں، علی کی زینت کو زینب عالیہ کہتے ہیں۔ اللہ کی زینت کو علی کہتے ہیں، علی کی زینت کو زینب عالیہ کہتے ہیں۔ مجھے بھائیوں کو حکم ہے خطبے کا، میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 لفظ کہہ سکوں تاکہ آپ خطبے کے لیے کم از کم تیار ہو جائیں۔ شریکت الحسین بی بی، کم فضائل پڑے جاتے ہیں اس مخدومہ کے، کیونکہ اس مخدومہ کے فضائل مصائب میں سے نکالنے ہوتے، تھوڑی محنت کا لفظ ہے، اگر قبول فرمائیں۔ شریکت الحسین بی بی، ڈھیر سارے لقب مجھے یاد ہیں، لقب آپ کے حوالے لقب کر رہا ہوں بی بی کا، اور آپ کی سماعت پہ اعتماد کر کے آپ کے حوالے کر۔ بی بی کا ایک لقب ہے امینہ امامت، بڑی معرفت والی مجلس ہے اگر آپ توجہ فرما، امینہ امامت بی بی۔ امینہ امامت اسے کہتے ہیں جس کے پاس اللہ امامت کو رکھے۔ پچھلے بندے ہاتھ نہیں اٹھا سکے، تھوڑی مشکل لفظ ابھی میں آسان کرنے لگا، جس کے پاس مکے کے کافر اپنی امانتیں رکھتے تھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے پاس اللہ امامت جیسی امانت کو رکھے اس بی بی کو زینب عالیہ کہتے ہیں۔ آپ سلامت، جس کے پاس اللہ اپنی امامت جیسی
امانت کو رکھے. 2 لفظ اور کہنے میں خطبہ شروع کروں. امینہ امامت بی بی، شریکت الحسین بی بی. یہ کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، اپنے لفظوں کا نہیں نقطے کا بھی ضامن. یہ شریکت الحسین بی بی کیوں ہے؟ توجہ ہے یا کوئی اور لفظ شروع کرے سر؟ مجھے جو حکم ہے میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ورنہ میں موضوع کی اور پڑھ سکتا ہوں اگر آپ کی توجہ تقسیم ہو جاتی. شریکت الحسین بی بی، حسین کے ساتھ شریک بی بی. یہ بی بی شریکت الحسین 28 رجب کے بعد نہیں بنی. یہ جب سے حسین ہے تب سے زینب عالیہ ہے. جب تک حسین ہے تب تک زینب عالیہ ہے. جو بندے ہاتھ نہیں اٹھا سکے میں نے کہا جب تک حسین ہے تب تک زینب عالیہ ہے. جب سے حسین ہے تب سے زینب عالیہ ہے. حسین کب سے ہے؟ رسول خدا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں سے ہوں. رسول کب سے ہے؟ رسول خدا نے فرمایا اولنا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. یہ موضوع ہی نعروں کے بغیر ہے، فقط توجہ چاہیے. سب سے پہلے اللہ نے رسول نے فرمایا مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. مجمع سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں جب کب نہ تھا، جب کب نہ تھا. نہ جب تھا، مجھے جنگیں بڑی آتی ہیں. جب کب نہ تھا، نہ جب تھا نہ کب تھا. نہ کھڑی تھے نہ کھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی نہ سمندر میں طغیانی تھی. نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا. نہ پھولوں میں مہک تھی نہ سبزے میں لہک تھی. نہ نیبو میں کٹاس تھی نہ قدر میں مٹھاس تھی. نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی. نہ یوسف کی جدائی تھی نہ یعقوب کی دہائی تھی. نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی نہ غاروں کی گہرائی تھی. نہ ہاتھی میں جسامت تھی نہ چونٹی میں کنامت تھی. نہ خط کی خبر تھی نہ عشق کی نظر تھی. ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی. ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی. وہ سائل کانپنا شروع ہو گیا. اس نے کہا مولا آپ بھی تھے. پریشان نہیں ہونا، میں کھلتا پہ. آپ جتنی توجہ میری طرف کریں گے میں موضوع کھول کے آپ کے حوالے کروں اور جلدی جلدی آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں. اس نے کہا سرکار وہ بھی تھا آپ بھی تھے، وہ کہاں رہتا تھا؟ جسے بولنا نہیں آتا مصر میں تمار سے زبان ہزاری مانگے. اس نے کہا سرکار وہ بھی تھا آپ بھی تھے، وہ کہاں رہتا تھا؟ آپ کہاں رہتے تھے؟ بادشاہ فرماتے ہیں نہ اسے گھر کی ضرورت ہے نہ ہمیں گھر کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتے تھے. وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتے تھے. حسین منی وانا من الحسین، جب سے رسول ہے تب سے حسین ہے. جب سے حسین ہے تب سے زینب عالیہ ہے. کہاں کہاں حسین ہے وقت نہیں کہ میں بتاؤں کہ کہاں کہاں حسین ہے. شام ہو جائے میں فقط یہی بتاتا رہوں کہ حسین کہاں کہاں ہے. انڈیا کا ایک شہر ہے اجمیر. اجمیر میں ایک فقیر اپنی قبر سے اٹھا، اس نے کفن کو جھاڑ کے کہا دین است حسین، دین ہے حسین، زینب ہے شریکہ. اب جو لاش شریکی میں بھی شریکت رکھتی ہو اس بی بی کو زینب عالیہ کہتے ہیں. شریکت الحسین بی بی، بالکل موضوع آپ کے حوالے کروں. شریکت الحسین بی بی یہ حسین کے ساتھ فقط سفر میں شریک نہیں ہے. توجہ چاہیے بڑی توجہ چاہیے. توجہ ہے لفظ کہہ دوں. جب رسول آئے نا مکہ واپس، لو میں آپ کے حوالے موضوع شروع کروں. بڑی توجہ، اتنی توجہ مجھے چاہیے جتنی ہو گئی. جب رسول آئے مکہ واپس
تو اسلام کا بول بالا تھا، توجہ مکمل، اسلام کا دبدبا تھا. جو چھوٹے قبیلے تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پہلے پڑھا تھا، انہوں نے اسلام کے دبدبے پہ، میں کیمرے کی موجودگی میں تاریخ 70 سال کی حوالے کروں 10 منٹ کے اندر، چھوٹے قبیلوں نے اسلام کے دبدبے پہ کلمہ پڑھ لیا. جو بڑے قبیلے تھے ان میں ایک قبیلے کا سردار تھا ابو سفیان. توجہ چاہیے سرکار، ورنہ میں موضوع بالکل بدل دوں گا، کیونکہ خریدار دیکھ کر سودا دکھایا جاتا ہے. میں محنت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خطبہ پڑھنا ہے، اور میں خطبہ شروع کرنے لگا 2 سطریں حوالے کرنے کے بعد. ان قبیلوں کے سرداروں میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا ابو سفیان. جب موضوع ممبر پہ کم پڑھا جاتا ہے، اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس موضوع کے بعد بہت کچھ ہو جاتا ہے. مجھے سانس وہی پیاری ہے جس سانس میں علی ہے، اور اس سانس پہ بھی لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. ان قبیلوں کے سرداروں میں توجہ چاہیے، فقط توجہ چاہیے، فقط توجہ. ان قبیلوں کے سرداروں میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا ابو سفیان. اس کو ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے گرفتار کر کے رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. رسول خدا منبر پہ تشریف فرما ہوا، سامنے ابو سفیان کھڑا تھا. بندے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے اسلام کے رستے میں بڑی رکاوٹیں رکھی تھی. اب عبداللہ کا بیٹا آیا ہے ممبر پہ، توجہ کرنا، اب عبداللہ کا بیٹا آیا ہے ممبر پہ، ابھی اسے پھانسی پہ لٹکوا دے گا، ابھی اسے سولی پہ لٹکا دے گا. یہ بندے سوچ رہے تھے کہ رسول خدا ممبر پہ آ کے بیٹھے، سرکار نے سے لے کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. سرکار نے کہا میں جلدی کرو، میں خطبہ شروع کروں، جلدی حوالے کرو، میں نے تجھے آزاد کیا. بندے سوچ رہے تھے پھانسی پہ لٹکے گا، سرکار نے کہہ دیا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہ لفظ جو تھا پھانسی کی رسی سے زیادہ جکڑا ہوا تھا کہ نبی نے کہا اسے میں نے تجھے آزاد کیا. آیا تھا دربار میں سردار بن کے، جب دربار سے نکلا گلی میں پہنچا، بندے سے دیکھ کے کہنے لگے یہ تو نبی کا آزاد کرتا ہے. بزرگوں کو ساتھ دیجیے گا، میں تاریخ ان کانٹوں پہ لے کے بات شروع کر رہا ہوں. پوری ذمہ داری سے میں خطبہ شروع کر رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری 70 سال کی تاریخ ان کانٹوں پہ لے کے بات کروں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیمروں کی موجودگی میں کر رہا ہوں. ایک لفظ کی بھی خیانت نہیں کرنی، آپ کی امانت آپ کے حوالے کرو. سرکار نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ اپنے قبیلے میں آیا، اس نے اپنے قبیلے میں آ کے اپنے قبیلے کو، اپنی اولاد کو وصیت کی. یہ میرے بندے ہاتھ ہے، رات گزر جاتی ہے، یہ مجلس ختم نہیں ہوتی، صبح تک مجلس چلتی، صبح تک یہ خطبہ، یہ موضوع اگر کوئی پڑھے، اگر نہ پڑھے تو میرے لیے دعا کر دیجیے، کیونکہ میں آپ کی امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کرنے ہیں. اس نے اپنے قبیلے میں آ کے کہا کہ اب تم نے مکے میں نہیں رہنا، مکہ تمہارے لیے اب نہیں رہا. یہ اذیت بن گیا ہے میرے لیے لفظ کہ نبی نے مجھے آزاد کیا. اس نے کہا مکہ چھوڑو، کوئی اور شہر بساؤ. یہ مکے سے نکلے شام آ گئے. پردہ میں پہ، ذمہ داری میں لے رہا ہوں، ان کانٹوں پہ لے کے بات کروں. یہ مکے سے نکلے شام آ گئے. اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کر دی، تو نے نبی یا علی میں سے کسی کی اولاد کو اپنے دربار میں لانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا. بڑی توجہ، 1 منٹ فقط باقی دینا، 1 منٹ. یہ سوچ کے اس نے اپنی اولاد کو، اپنے قبیلے کو وصیت کر دی کہ تم نے نبی یا علی میں سے کسی کو اپنے دربار میں لانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا. اس کا بیٹا معاویہ تخت پہ آیا، یہ جنگیں کرتا رہا علی سے، علی کو اپنے سامنے نہیں کھڑا کر سکا یہ کہنے کے لیے کہ میں نے تجھے آزاد کیا. بادشاہ امیر المومنین کا بیٹا حسن آ گیا. حسن بادشاہ سے بھی یہ بات نہ کر سکا، یہاں تک کہ معاویہ جب دنیا جانے لگا اس نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی اور یہ حکم دیا یہ تیرے دادے کی وصیت ہے
نبی اور علی کی اولاد میں سے کسی کو لانا ہے دربار میں اور یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اس سے جلدی ہو ہی نہیں سکتی۔ حسین نے 10 محرم کو سین چھوڑی، انہوں نے سجاد کو گرفتار کیا، سجاد کو گرفتار کر کے یہ شام لے کے آنے لگے، شام لے کے آ رہے تھے سجاد کو، اس نے دربار سجا لیا، وزیر بلا لیے، گورنر بلا لیے، توجہ، اس نے دربار سجا لیا، وزیر بلا لیے، گورنر سجا لیے، اس لیے اس نے اتنا انتظام کیا کہ آج میں حسین کے بیٹے کو کہوں گا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، میرے بابے کا حکم، میرے دادے کی وصیت آج میں پوری کروں گا۔ دربار سج گیا، وزراء بیٹھ گئے، گورنر بیٹھ گئے، سارا دربار سجا، اس نے سونے کا تاج اپنے سر پہ رکھا، دربار کا دروازہ کھلا، آگے آگے سجاد آ رہے تھے، پیچھے پیچھے زینب عالیہ چل رہی تھی۔ اس نے سجاد کو دیکھا، اس کے دل کی بات اس کے حلق پہ آئی، لبوں پہ حرکت آنے لگی کہ سجاد کی پشت پہ ایک بی بی کا ہاتھ آیا، اس نے سجاد کو پیچھے کیا، بی بی نے دیکھ کے کہا اس کو یبنت تلکا، ہمارے آزاد کردہ غلام کا بیٹا۔ آپ سلامت رہے، حال سلامت رہے، سارے ہاتھ اونچے کرو، حیدری۔ میں نے تجھے آزاد کیا، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے 70 سال کا منصوبہ ایک لفظ میں اڑا کے رکھ دیا۔ بی بی نے کہا ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اب اجازت ہے خطبہ شروع کر سکا؟ ایک لفظ بھی میں اپنی خطابت کا اس خطبے میں ڈال نہیں سکتا، کیونکہ بیٹی ہی صاحب نیج البلاغہ کی بول رہی تھی۔ داد دعا میرے لیے نہیں، بی بی کو سلام کرنا، جس نے بی بی سے خیرات دینی، بندہ وہ سر اٹھائے، میں جملے شروع کر لوں۔ بی بی نے کہا ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ وزراء اس نے بلائے تھے، گورنر اس نے بلائے تھے، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہنے لگے اور یہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ تو خود غلام کا بیٹا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، جتنی جلدی میں کر سکتا تھا میں کر چکا ہوں، اب بالکل اطمینان سے خطبہ سنیے گا۔ بی بی نے کہا ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ بی بی بولی تھی بابے کے لہجے میں، جو زبان رکھتے ہیں، جو زبان، مجھے ڈھیر جنگیں آتی ہیں، مجھے ڈھیر وہ موضوع آتے ہیں جن پہ مجمع کھڑے کیے جاتے ہیں، لیکن جو حکم ہے میں اس حکم کی تمیل کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں یہ موضوع کم پڑے جاتے ہیں۔ مولا کا فرمان ہے میرے دشمن سے کبھی ڈرنا نہیں۔ علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے، مرد نہیں ہوتا۔ آپ سلامت۔ بی بی بولی تھی بابے کے لہجے میں، 5-7 منٹ فضائل تمام۔ بی بی نے بولا بابے کے لہجے میں۔ بی بی کا اپنا لہجہ تھا، لیکن میری مخدومہ بولی بابے کے لہجے میں۔ ایک مخصوص وقت آیا، یاسر بھائی توجہ کرنا، ایک مخصوص وقت آیا جب بی بی اپنے بابے کے لہجے میں بولی، جسے بولنا نہیں آتا، پھر کہہ رہا ہوں زبان مس میں تمام زمانگے، مجھے نہیں بی بی کو سلام کرنا ہے۔ بی بی بولی ایک مخصوص وقت پہ اپنے بابے کے لہجے میں، علی کے لہجے میں، علی کے لہجے میں، علی کے لہجے میں، اور مجھے 2 ہی جگہ پہ علی کا لہجہ استعمال ہوتے دکھائی دیا ہے۔ یا معراج کی رات اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا، یا یزید کے دربار میں زینب علی کے لہجے میں۔ آپ سلامت۔
یا میراج کی رات اللہ علی کے لہجے میں بولا، یا یزید کے دربار میں زینب علی کے لہجے میں بولی۔ ایک لفظ آپ کی امانت حوالے کرو، حجت کا قانون ہے سرکار۔ آخری لفظ ہے، خطبہ تمام شروع کرنے لگو سرکار، بات تمام کرو، خطبے کی پہلی سطر آپ کے حوالے کرنے لگو۔ حجت کا قانون ہے، یہ قانون اس نے بنایا ہے، کسی بندے نے نہیں بنایا، اللہ کا بنایا ہوا حجت کا قانون ہے۔ لفظ پہلے سنا ہے تو بے شک نہیں بولنا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حجت کا بنایا ہوا قانون ہے۔ میرے دیکھو جے، میں پھیپھڑا ہی نہیں، اپنی جان یہاں ہتھیلی پہ رکھ کے جملے کہہ رہا ہوں، یہ حجت کا بنایا ہوا قانون ہے۔ حجت کا قانون ہے، اگر ایک وقت میں دو حجتیں زمین پہ ہوں تو ایک حجت اگر بولے گی تو دوسری حجت خاموش ہوگی۔ مثلا موسیٰ بولے گا، ہارون خاموش ہوگا، ابراہیم بولے گا، اسماعیل خاموش ہوگا، یعقوب بولے گا، یوسف خاموش ہوگا، محمد مصطفیٰ بولیں گے، علی خاموش ہوں گے، حسن بولیں گے، حسین خاموش ہوں گے۔ اور کہاں جا کر دنیا کو زینب عالیہ سناؤ، زینب بول رہی تھی، دو حجتیں خاموش کھڑے۔ علی کی بیٹی بول رہی تھی اور دو حجتیں خاموش کھڑی۔ ایک وقت کی حجت، پہلی سطر اب کہنے لگوں، ایک وقت کی حجت، امام سجاد وقت کی حجت، لفظ تبدیل کرتا ہوں، وقت کا علی موجود کھڑا ہے، خاموش کھڑا۔ ایک وقت کی حجت خاموش، ایک آنے والی حجت خاموش، دونوں حجتیں خاموش کھڑی۔ وزراء نے اسے دیکھا، فضائل ہے تمام، توجہ مکمل کیجئے۔ وزراء نے اسے دیکھا، دیکھ کے کہا تو نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کروایا۔ فضائل فضائل فضائل، میں نے منت کی ہے مسائب میں سے فضائل نکالنا پڑتا ہے۔ تو نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کروایا۔ اس نے دربار کا ماحول بدلتا دیکھا نا، کانپتے ہوئے اس نے وزراء کو دیکھ کے کہا حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا۔ ساتھ دیجئے گا میری جان، لالا ساتھ دیجئے گا، حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا، اس لیے کربلا کے میدان میں لا کے میں نے حسین کو قتل کروایا۔ اس نے یہ لفظ کہا، وزراء خاموش ہوئے۔ جب وزراء خاموش ہوئے، علی کی بیٹی نے دو قدم آگے بڑھائے، بی بی نے دو قدم آگے بڑھا کے کہا یزید تو کہہ رہا ہے حسین تیرے اختیار نہیں مانتا تھا، میں علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تین سطریں کہنی ہیں میں نے خطبے کی، تین حملے پڑھنے ہیں یا کہوں جو بی بی نے یزید کے دربار میں کی، کیسے خطبے کی دھار سے بی بی نے گردنیں اڑائی۔ بی بی نے کہا تو کہہ رہا ہے حسین تیرے اختیار نہیں مانتا، میں علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن پہلے ایک کام کر، تیرے دربار میں روشندان ہیں، ان سے ہوا آ رہی ہے، پہلے اس ہوا کو بند کروا۔ جو بول سکتا ہے، جو بول سکتا ہے، جو حاضر بیٹھا ہے میرا ساتھ دینا۔ بی بی نے کہا پہلے اس ہوا کو بند کروا۔ کہتا کیا ہوگی علی کی بیٹی، میں ہوا کیسے بند کرواؤں؟ بی بی کہتی کہاں گیا تیرا اختیار؟ میں جلدی نہیں کر رہا، میں بالکل جلدی نہیں کر رہا۔ کہاں گیا تیرا اختیار؟ بی بی کہتی ہوا چھوڑ، حملہ سننا اگلا بی بی کا۔ بی بی کہتی تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں، اور گھوڑے کی عادت ہوتی ہے کبھی قدم اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں، جو کبھی قدم اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے کبھی قدم اٹھا رہے ہیں کبھی رکھ رہے ہیں، کبھی اٹھا رہے ہیں کبھی رکھ رہے ہیں۔ ان کے سموں سے آواز آ رہی ہے، توجہ، ان کے سموں سے آواز آ رہی ہے، پہلے گھوڑوں کے سموں کی آواز کو بند کروا۔ کہتا میں علی کی بیٹی گھوڑوں کے سموں کی آواز کیسے بند کرواؤں؟ بی بی کہتی ہے اچھا تیرے گھوڑے بھی تیرے اختیار میں نہیں، گھوڑے چھوڑ، اگلا لفظ سننا،
تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں. 2 منٹ فقط فضائل کے باقی. 2 منٹ. بی بی کہتی تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں. اونٹ. اونٹوں کے گلوں میں ہیں گھنٹیاں. میرے مولا فرشتے بھیج جو مجھے جملے کی داد دے سکتے. میرا انہیں توفیق عطا کر یہ ہاتھ اٹھائیں جن کے ہاتھ کی لکیر پہ علی ہے. زور میں لگا رہا ہوں, پھیپھڑے کا زور میں لگا رہا ہوں, اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بی بی نے تیسرا حملہ کیا. بی بی کہتی تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں. ان اونٹوں کے گلوں میں ہیں گھنٹیاں. ان کی گھنٹیوں سے آواز آ رہی ہے. پہلے ان کے گھنٹیوں کی آواز بند کروا. یہ کانپتے ہوئے تخت پہ اٹھا. کہتا کیا ہو گیا علی کی بیٹی؟ کبھی کہتی ہوا بند کروا, کبھی کہتی گھوڑوں کے سنگوں کی آواز بند کروا, کبھی کہتی اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیوں کی آواز بند کروا. یہ میں بشر ہو کے یہ سب کیسے کروں؟ علی کی بیٹی 2 قدم آگے بڑھی. بی بی کہتی ہے اچھا یہ تیرا اختیار ہے, تجھے اپنا اختیار بتاؤ. علی کی بیٹی کہتی ہے اسکوت, خاموش ہو جاؤ. ہوا تھم گئی, سانسیں رک گئی. جس گھوڑے کا قدم اٹھا تھا اس کا اٹھا رہ گیا. جس اونٹ کی گردن جھکی تھی اس کی سیدھی نہ ہوئی. روحیں قبض ہو گئی, سانسیں تھم گئی. سارا دربار پتھر کا ہو گیا. بی بی نے انگلی کا اشارہ کیا. اس کے نفاق بدر میں روح واپس آئی. اس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا. کہتا کیا کر دیا علی کی بیٹی؟ یہ سارا دربار پتھر کا کر دیا. بی بی کہتی ہے بول. کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے, ہاں سلامت رہے. اللہ کہتی تو ہے یا ہم ہے. تو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے کہہ دی. فضائل تمام. آخری لفظ کروں, ہم اس کی مشیت کے کہہ دی. ایک لفظ کہوں اگر قبول کریں. اس نے علی کی بیٹی کے آگے ہاتھوں کو جوڑا. کیا کہنے علی کی بیٹی تیری فتح کے. اس نے بی بی کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بیٹی علی کی معجزے نہ دکھا. لفظ سننا, لفظ سننا یار. اس نے بی بی سے کہا علی کی بیٹی ان کو آزاد کر دے. اس نے بی بی سے کہا ان کو آزاد کر دے. کریم جس بھی حالت میں ہو کریم ہوتا ہے. بی بی نے روحیں واپس دی. نظام کائنات واپس چلا. دربار کا ماحول بدل رہا تھا. علی کی بیٹی کا خطبہ جاری تھا. بندہ سر اٹھائے جو کھاتا علی کا ہے. علی کی بیٹی کا خطبہ جاری تھا. اس نے دربار کا ماحول بدلتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا بیٹی علی کی ہے, روحیں قبض کر سکتی ہے, سانسیں روک سکتی ہے, ہوا روک سکتی ہے, یہ گھوڑوں کے قدم روک سکتی ہے. بیٹی علی کی ہے, اذان نہیں روکے گی. اس نے اپنے مؤذنوں کو اذان کا اشارہ کیا. اس کے مؤذن اذان دینا شروع ہوئے. جب اذان دیتے دیتے اس کے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے. بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. ان مؤذنوں کے لب بند ہوئے. بی بی نے کہا یزید دربار تیرا, وزیر تیرے, گورنر تیرے, یہ ساری حکومت تیری. اگر تجھ میں اتنی جرت ہے ان مؤذنوں کو کہے اذان میں سے میرے نانے کا نام نکالے, تیرے نانے کا نام ڈالے, میرے نانے کا نام نکالے, تیرے نانے کا نام ڈالے. کہتا میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا. بی بی کہتی اچھا پھر مان جا, ہم درود والے ہیں, تو لعنت والا. جنگلوں میں رول گئی یہ درود والی بیویاں. وقت مختصر وقت میں جو بھی آپ کی امانت ہو سکتی تھی میں آپ کے حوالے کر چکا. جنگلوں میں رول گئی یہ درود والی بیویاں. سیدوں بڑے احترام سے مصائب پڑھنے کا عادی, سخت روایت میں ممبر پہ نہیں پڑھ سکتا. اتنا مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. مجلس کی ابتدا ہے, صبح فجر تک مجلس جاتی. میں نے جلدی کی ہے تو مجھے معاف کرنا.
ہائے جتنا ہو سکتا ہے نا اتنی بلند کیا کرو. یہ میرے بندے ہاتھ، میں مہمان ہوں تمہارا، سید ہوں، کریم کربلا کا چھوٹا سا مدح خان. میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ہائے جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند کیا کرو. وہ تمہارے نعرے سننے نہیں آتے، تمہاری ہائے سننے آتے. جب کوئی ہائے بلند کرتا ہے نا کہ 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی پھوپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا. پھوپھی اماں اسے کوئی تماچے مارنے والے نہیں کھڑے، 2 یا 4 منٹ ممبر میں چھوڑو. میں نے کہا جنگلوں میں رول گئی یہ درود والی بیویاں. نہیں پڑتا دربار، نہیں پڑتا بازار. 4 سطریں مجھے یاد آ گئی نوحے کی، جو میری مخدومہ نے مدینے آ کے نانے کے نور محل پڑھی تھی. شاعروں کے نوحے سن کے ہم روتے ہیں، میں وہ نوحہ پڑھنا چاہ رہا ہوں جو میری مخدومہ نے خود آ کے نانے کی قبر پہ پڑھا تھا. بڑے ادب سے، بڑے آرام سے. 4 سطریں مجھے کہنی ہے، حوصلہ کیجئے گا. جتنا ہو سکتا ہے بلند ہائے کرنا، اتنی ہائے کم از کم کرنا کہ ساتھ والا مومن تمہاری ہائے کا گواہ بنے. قید آزاد ہوئی 3 محملوں کے ساتھ. سخت ہو گئے ہمارے دل، سخت روایات پڑھ پڑھ کے ذاکروں نے مومنین کے دل سخت کر دی. 3 محمل کہتے تھے نا جب ذاکر، ہم بچپن میں سنتے تھے. آخر تک بندے کی ہائے نکلتی تھی، ہائے. 3 محملوں کے ساتھ سجاد ماں کو لے کر شام سے مدینہ چلے. غریب ہو کے بیٹھا کرو مسجد میں، یہ نہ ہو تو امیر ہو کے بیٹھا ہو تیرے کاندھے کے ساتھ سجاد خون. مدینے کے باہر یہ قافلہ پہنچا. بات ختم، میں نوحے کے سطرے پڑھ. بی بی نے اماری کا پردہ ہٹایا. میں دیکھوں گا سید کہاں کہاں بیٹھا ہے جو ملائکہ نے کہا. بی بی نے اماری کا پردہ ہٹا کے کہا سجاد میرے قریب آؤ. سجاد قریب آئے. بی بی نے کہا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ نہیں سمجھا سکا میں ایسا، جس کی ہائے نہیں نکلی میں سمجھا نہیں سکا. بی بی نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ سجاد رو کے کہتے اماں یہ مدینہ ہے. ہائے بلند کرنا اگلی سطر پہ. بی بی رو کے کہتی ہے سجاد میں نے مدینہ پہلی دفعہ باہر سے دیکھا ہے. اللہ نوازوں پر رحم کر. ایک سطر کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. بی بی نے کہا سجاد مجھے نانے کے نور محل جانا ہے. سمجھ آئیے بات؟ اگلا لفظ سمجھنا خدا کا واسطہ میں ہاتھ باندھا. بی بی نے کہا سجاد، یاسر بھائی لفظ کہنا، میں اپنی خیرات کا لفظ ان کے حوالے کروں جو مجھے سمجھ آئیے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. بی بی نے کہا سجاد مجھے نانے، ڈھیر ذاکروں سے یہ موضوع سنا ہے تم نے، لیکن میں ایک سطر پڑھاؤں جو ذاکر جلدی جلدی پڑھ دیتے. بی بی نے کہا سجاد مجھے نانے کی قبر پہ لے جا. حسین بگجاڑا صاحب کی میں سطر مکمل کرتا ہوں یہ جملہ. بی بی نے کہا مجھے لے جا، لے جا. خدا کرے میں سمجھا سکوں، ہائے ہو جائے گی اس جملے پہ. کتابیں کہتی ہیں بی بی نے کیوں کہا تھا سجاد مجھے لے جا، ہائے کرو گے. کتابیں کہتی ہیں زخمی اتنی تھی علی کی بیٹی. ہائے بلند کرو یار، ہائے بلند کرو یار، ہائے بلند کرو یار. سطر کھولوں، اگر ہائے نہیں نکلی تو سطر کھول دیتا ہوں، اگر ہائے نہیں نکلی میں چھپا رہا تھا. سیدہ میں سخت روایت نہیں پڑھ سکتا. کتابیں کہتی اتنی زخمی تھی علی کی بیٹی، ایسے آئی نانے کی قبر پہ جیسے 10 محرم کو حسین اکبر کی لاش پہ آیا. ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو.
4 سطریں سننی ہے، فقط 4 سطریں، 5ویں سطر نہیں میں پڑھوں گا. نانے کی قبر پہ سجاد آئے، دونوں ہاتھ سجاد کے نانے کی قبر پہ. دروازے پہ کھڑی ہے میری مخدومہ. پہلی سطر کہوں آخری بندے تک کم از کم ہائے آئے. بی بی نے پہلی سطر رو کے کہی، بی بی نے رو کے کہا نانا نانا قبر سے باہرہ مجھے پہچان میں زینب ہوں. ہائے بلند کرو یار، ہائے بلند کرو. نانے کی قبر سے کوئی آواز نہیں آئی. بی بی نے دوسری سطر کی، بڑے اطمینان سے سن، حوصلے سے سنو حوصلے. بی بی نے دوسری سطر کہی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرے مؤذن کربلا میں سو گئے. قبر محمد سے کوئی آواز نہیں آئی. بی بی نے تیسری سطر کہی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرے نمازی کربلا میں سو گئے. 3 سطریں علی کی بیٹی نے کہہ دی تھی. نانے کی قبر سے کوئی آواز نہیں آئی. بی بی نے کہا سجاد آپ اٹھو، مجھے تنہائی میں نانے سے بات کرنی ہے، کیونکہ بی بی نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا سجاد اور خون رو. میں رک گیا ہوں تاکہ میں سطر اطمینان سے کر. بی بی نے کہا سجاد آپ اٹھو، مجھے تنہائی میں نانے سے بات کرنی. سجاد تو اٹھ، تو رو خون روئے گا. جب میں سطر دکھاؤں گی نا، سنانی نہیں ہے مجھے سجاد، اب مجھے چوتھی سطر دکھانی ہے. سجاد جیسے ہی اٹھے، کتاب کہتی بی بی نے اپنے برخے کے نیچے سے حسین کا تیروں والا کرتا نکال کے قبر محمد میں ڈالا. قبر محمد میں زلزلہ آیا، آواز آئی بیٹا کرتا اٹھا، بیٹا کرتا اٹھا. بی بی نے رو کے کہا نانا اوے تجھ سے بیٹے کا کرتا دیکھا نہیں گیا. اوے نانا میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں آدھی رات کو آؤں گی، تیری قبر کے دیوے بجھاؤں گی. اور نانا اتنا مسلمانوں نے اور تیرے بیٹوں کو نہیں مارا اور جتنا تیری بیٹیوں کو مارا. اور نانا میں ہر بازار میں کہتی رہی اور میں نبی کی بیٹی اور میں سیدہ